اللہ نے ہر چیز کو مقدر کر دیا ہے۔ اب یہاں جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جو کچھ رونما ہوتا ہے، جو حوادثات پیش آتے ہیں، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کے علم کی بنیاد پر ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو جب اللہ نے اپنی تقدیر میں یہ لکھ دیا تھا کہ یہ کفر اختیار کریں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو ایسا ہی ہونا تھا اور ایسا ہی ہوا۔ پھر ان کا کیا قصور ہے؟ ان پر کیوں الزام ہے؟ کیونکہ یہاں تو وہی کچھ ہو رہا ہے جو اللہ نے لکھا تھا۔ تو بہرحال اس سے تقدیر کا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ میں کچھ اس کی وضاحت آپ کے سامنے آسان انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے سمجھنا چاہیے تقدیر کس کو کہتے ہیں۔ تقدیر کا معنی ڈکشنری میں لغت کے اندر ہے اندازہ کرنا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے سب کچھ مقدر کر دیا ہے، یعنی اللہ نے اپنے کامل، مکمل، اتم اندازے کی بنیاد پر جو کچھ اس دنیا میں، اس کائنات میں ہونے والا تھا، جتنے لوگ پیدا ہونے والے تھے، جو کچھ وہ کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پہلے سے لکھ دیا ہے۔ اب جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ سب اسی لکھے ہوئے کی طرح ہو رہا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ ایک بلڈر جب کوئی بلڈنگ بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے وہ نقشہ تعمیر کرتا ہے، وہ نقشہ بنواتا ہے، اسے پاس کرواتا ہے، پھر اسی نقشے کو دیکھ کر بلڈنگ کو کھڑا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو تعمیر کرنا چاہا، اس دنیا کو وجود دینا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ اس پوری دنیا کا بنایا کہ اس طرح یہ دنیا بنے گی، اس طرح کے لوگ اس میں ہوں گے۔ اسی نقشے کو ہم تقدیر کہتے ہیں۔ تو وہ جو نقشہ اللہ نے اپنے کامل اندازے کی بنیاد پر بنایا اور جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ اسی اندازے کامل کا سا ہو رہا ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے، اسی کو ہم تقدیر کہتے ہیں۔ اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ جب سب کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے، جب سب کچھ اللہ کے علم میں تھا، تو انسان تو مجبور ہو گیا، کیونکہ انسان کو تو اب وہی کچھ کرنا ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے، اس سے بندہ سر منہ انحراف نہیں کر سکتا۔ تو اس سے تو لازم آیا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ لکھا ہوا ہے، یعنی ہمارا اپنا کوئی فعل اپنے اختیار سے نہیں ہے، بلکہ ہم ان افعال کو کرنے پر مجبور ہیں جو اللہ نے اپنی تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے، انسان بالکل مجبور نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی شان عدل سے بعید ہے کہ اللہ انسان کو مجبور کر دے کام کرنے پر اور پھر اس کو سزا دے اور آخرت میں اس کا مواخذہ کرے۔ تو ہمیں یہاں پر سب سے پہلے یہ بات ثابت کرنی ہے، کیا اللہ کی تقدیر لکھ دینے کے بعد انسان کو اختیار دیا گیا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں، انسان کو اختیار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ تقدیر اپنے علم کی بنیاد پر لکھ رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کو اختیارات اس دنیا کے اندر دیے گئے ہیں اور انسان اپنے اختیارات سے ہی عمل کرتا ہے۔ اسی اختیار کی وجہ سے انسان کو شریعت کا مکلف بنایا گیا ہے۔ اسی اختیار کی بنا پر بھلائی اور برائی اس کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ فلاں نے اچھا کام کیا، فلاں نے برا کام کیا۔ اسی اختیار کی وجہ سے یہ سزا اور جزا کا بھی مستحق ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ بات کہی کہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے اور انسان کے افعال جو کچھ وہ کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک انسان کسی کو قتل کر دیتا ہے۔ جب انسان کسی کو قتل کرتا ہے تو ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو اس نے قتل کیا ہے وہ اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا تھا، یہ مقدر تھا کہ یہ قتل کرے گا، لیکن قتل اس آدمی نے اپنے اختیار سے کیا ہے، اس لیے قاتل اسی شخص کو کہتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے اس بندے کو مارا ہے، بلکہ یہی کہا جائے گا کہ اس قاتل نے اس فلاں کو قتل کیا ہے۔ اور اگر آپ دنیاوی قانون دیکھیں، اگر یہ قاتل قانون کے آگے یہ عذر پیش کرے
کہ میں کیا کر سکتا تھا، میں تو مجبور تھا، اللہ نے اسی طرح لکھا تھا کہ میں فلاں آدمی کو قتل کروں گا، سو میں نے کر دیا، لہٰذا مجھے کیوں پکڑا جا رہا ہے؟ تو آپ بتائیں کیا دنیاوی قانون اس عذر کو تسلیم کرے گا؟ کیا اس بنا پر اس کو چھوڑ دے گا کہ چونکہ اللہ نے یہ لکھ رکھا تھا اس وجہ سے اس نے قتل کیا ہے؟ بلکہ قانون اس کو پکڑے گا اور اس کو مجرم اور قاتل قرار دے گا، کیونکہ قانون بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس قاتل نے اپنے ارادے سے قتل کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال آپ سمجھیے، ایک آدمی زہر کھاتا ہے، تو زہر کھاتا ہے اور چونکہ یہ مقدر تھا، اللہ نے پہلے سے لکھ دیا تھا کہ فلاں آدمی زہر کھائے گا اور مر جائے گا، تو کیا اس بنا پر کہ یہ مقدر تھا، اللہ نے لکھ رکھا تھا، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو مار دیا؟ ہاں، بے شک ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن یہاں یہی کہا جائے گا کہ اس نے اپنے اختیار سے زہر کو استعمال کیا، اور چونکہ زہر کے اندر اللہ نے یہ تاثیر، یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو اس زہر کو استعمال کرے گا وہ موت حاصل کرے گا، وہ مر جائے گا۔ اسی طرح اب آپ کفر کو سمجھیے، کوئی آدمی کفر اختیار کرتا ہے، تو اگرچہ یہ مقدر تھا کہ فلاں آدمی کفر اختیار کرے گا اور کفر پر ہی اس کا انتقال ہوگا، یہ سب کچھ مقدر تھا، لیکن کفر اس نے اپنے اختیار سے کیا ہے۔ یہ جو کافر بنا ہے یہ اپنے اختیار سے بنا ہے، یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے اس کو کافر بنایا ہے، لیکن یہ بات بہرحال مسلم ہے کہ اللہ نے سب کچھ مقدر کیا ہے، لیکن جس طرح قاتل کا قتل ہم تقدیر کے اوپر نہیں ڈال سکتے، اور جس طرح دنیاوی قانون اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ قتل اس بنیاد پر تھا کہ مقدر ہوا تھا، اسی طرح اخروی قانون بھی یہی کہے گا کہ کفر تم نے اپنے اختیار سے کیا تھا، جو کچھ تم نے کیا وہ اپنے اختیار سے کیا تھا، وہاں پر بھی یہ عذر نہیں قابل قبول ہوگا کہ کیونکہ آپ نے مقدر کیا تھا اس لیے میں نے کفر اختیار کیا۔ اخروی قانون بھی مجرم اسی کافر کو کہے گا جس نے اپنے اختیار سے کفر کو اختیار کیا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ بندے کے افعال اپنے اختیار سے ہوتے ہیں۔ میں اور تھوڑی وضاحت اس کی کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بیماری کی وجہ سے ہاتھ ان کے حرکت کرتے ہیں، جس کو ہم رعشہ کہتے ہیں، تو اب ان کے ہاتھوں کا حرکت کرنا یہ اپنے اختیار سے نہیں ہوتا، اس کو سب تسلیم کرتے ہیں یہ غیر اختیاری فعل ہے، اور انسان جو اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے، یہ جو میں اپنے ہاتھوں کو حرکت دے رہا ہوں یہ اپنے اختیار سے دے رہا ہوں، خدا نہ خواستہ یہ رعشہ کی بیماری کی بنیاد پر نہیں ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کے چند افعال اختیاری ہوتے ہیں، چند افعال غیر اختیاری ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو اختیار اللہ نے دے رکھا ہے اگرچہ سب کچھ مقدر ہے۔ میں اور اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ سے کوئی اچھا کام ہوتا ہے، جب کوئی نیکی آپ کرتے ہیں، جب کوئی خیر کا کام آپ کرتے ہیں تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، تو یہ خوش ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نے یہ فعل اپنے اختیار سے کیا تھا۔ گویا آپ کا ضمیر جو اندر سے اس نیکی کی بنیاد پر خوش ہو رہا ہے، اس کا اثر آپ کے چہرے پر ظاہر ہو رہا ہے، تو آپ کا ضمیر بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے وہ اپنے اختیار سے کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ مجبور ہوتے، یعنی بس کرنا ہی کرنا ہے چونکہ لکھا ہوا ہے، تو پھر خوشی کس بات کی ہے؟ خوشی تو اسی بات کی تھی کہ میں نے چونکہ اپنے اختیار سے یہ اچھا کام کیا تو مجھے اس کی خوشی ہو رہی ہے۔ اسی طرح جب کوئی برا کام انسان سے سرزد ہو جاتا ہے تو وہ غمگین ہو جاتا ہے، وہ نادم اور پشیمان ہوتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، کیونکہ وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ کام میں نے اپنے اختیار سے کیا تھا، یہ برائی جو مجھ سے ہوئی ہے یہ میرا اپنا فعل تھا، اس وجہ سے تو وہ توبہ کرتا ہے، ورنہ وہ یہ کہہ دیتا کہ میں نے یہ گناہ اس لیے کیا کیونکہ اللہ نے لکھ رکھا تھا، اس میں میرا کیا قصور ہے، میں کیوں توبہ کروں؟ لیکن انسان کا ضمیر بھی اس بات کو سمجھتا ہے، انسان کا دل بھی اس بات کو جانتا ہے کہ یہ جو برائی ہوئی ہے اس میں میرا اپنا عمل دخل ہے، اس لیے دل پریشان ہو جاتا ہے اور توبہ پر انسان کو آمادہ کرتا ہے۔ تو اس بات سے
ثابت ہو گیا کہ اگرچہ اللہ نے اس کائنات کا پورا نقشہ تیار کر رکھا ہے، اس کے باوجود انسان کو مجبور محض نہیں بنایا کہ اس کو کوئی اختیار نہیں دیا ہو، بلکہ اللہ نے انسان کو اختیارات دیے ہیں جس کی بنیاد پر انسان اس دنیا میں عمل کرتا ہے اور آخرت میں جزا اور سزا کا اسی وجہ سے یہ مستحق بھی ہوگا۔ اب آخری بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے علم اور اللہ کی تقدیر کی بنا پر انسان کا اختیار زائل نہیں ہوتا، یعنی اسی بات کی کچھ مزید وضاحت ہے۔ ہم سب اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے کیا، جو کچھ آگے کریں گے، وہ سب اللہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے ازل میں ہی سب کچھ لکھ رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ازل سے یہ بھی علم تھا کہ میں بعد میں جا کر یہ کام کرنے والا ہوں، میں فلاں کو یہ دوں گا، فلاں سے یہ لے لوں گا۔ تو ازل میں ہی، ابتدا سے ہی اللہ کو اپنے افعال کا بھی علم تھا۔ کیا اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اللہ کو اپنے افعال کا پہلے سے علم تھا، اب اللہ اپنے افعال کو، اپنے کام کو کرنے پر مجبور ہو گیا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ ہم اس بات کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کو اپنے تمام افعال کا ابتدا سے ہی علم تھا، اس کے باوجود ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ مجبور نہیں ہے، اللہ اپنے افعال کو اپنے کامل اختیار کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اسی طرح آپ انسان کا عمل اور انسان کا فعل بھی سمجھیے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ کل 11 بجے فلاں شخص مجھ سے ملنے آئے گا، یعنی میں نے اپنے علم کی بنیاد پر کچھ قرائن کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہی، یہ دعویٰ کیا کہ تم یہ دیکھ لینا کل 11 بجے فلاں آدمی میرے پاس ہوگا۔ تو میرے اس علم کی بنیاد پر کیا وہ فلاں آدمی مجبور ہو گیا؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ فلاں آدمی اپنے اختیار سے میرے پاس 11 بجے پہنچے گا، لیکن مجھے اس بات کا علم پہلے سے تھا کہ فلاں آدمی میرے پاس آئے گا۔ تو میرے اس علم کی، میرے اس اندازے کی وجہ سے کہ فلاں آدمی میرے پاس آئے گا، یہ فلاں آدمی کو مجبور نہیں کر دیتا کہ اب اسے آنا ہی آنا ہے، بلکہ آئے گا وہ اپنے اختیار سے، لیکن مجھے اس کا پہلے سے علم ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا، میں نے تو دیکھا ہے، اس لیے یہ مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ بعض لوگ کارڈز کے بہت ماہرین ہوتے ہیں اور چند اس کی ٹرکس رکھتے ہیں۔ تو اب اگر ایک کارڈ کا کھیلنے والا اور ماہر جو ٹرکس کو جانتا ہے، وہ آپ کے سامنے کارڈز رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایک کارڈ سوچ رکھا ہے اور میں دعویٰ کرتا ہوں تم یہی کارڈ اٹھاؤ گے، میں نے اے ڈائمنڈ سوچا ہے اور تم یہی اٹھاؤ گے، تو میرے اس علم کی وجہ سے کیا وہ کارڈ کے چوز کرنے میں، ان کارڈز میں سے پک کرنے میں وہ مجبور ہو گیا؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں نے اپنے ٹرک کی بنیاد پر اندازہ لگا دیا کہ یہ اے ڈائمنڈ اٹھائے گا، لیکن میرے اس اندازے کی وجہ سے وہ مجبور نہیں ہوا، وہ تمام کارڈز میں سے اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے ایک کارڈ نکالے گا، لیکن میں نے پہلے سے بتا دیا کہ تم اے ڈائمنڈ نکالو گے۔ تو میرے اس علم کی بنیاد پر جس طرح وہ مجبور نہیں ہوا، اسی طرح آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے علم کامل کی بنیاد پر، اللہ کی تقدیر کی بنیاد پر کہ اللہ نے سب کچھ لکھ رکھا ہے، انسان مجبور نہیں ہو جاتا، بلکہ انسان جو کچھ اس دنیا میں کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے، اپنے ارادے سے کرتا ہے، لہٰذا اس کو ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے برے افعال کو، وہ اپنے کفر کو، وہ اپنی معصیت کو خدا کی طرف منسوب کرے، خدا کی تقدیر پر اعتراض کرے۔ اسی طرح آپ ان آیات کو بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ جو یہ بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کفر میں بڑھ گئے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ سب کچھ ان لوگوں نے اپنے اختیار سے کیا تھا، کفر بھی اور کفر میں آگے بڑھنا بھی۔ اللہ نے محض خبر دی ہے اپنے نبی کو کہ کفر میں اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اب حق کو قبول کرنے کی استعداد بالکل ماند اور معدوم ہو گئی، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔